لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ اور ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے انشاءاللہ۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز ساتھیوں، معزز دوستو، انتہائی مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے عنوان کی مناسبت سے اور حالات حاضرہ کی مناسبت سے دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات، سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب تبلیغ کا آغاز کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اسلام کی دعوت دی، اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، تو کفار مکہ، مشرکین مکہ نے مخالفت شروع کی، اور وہ آئے دن نئے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کرنے لگے۔ جو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے، ان صحابہ کرام پر ظلم و ستم کرتے، ان صحابہ کرام پہ ظلم کے پہاڑ توڑتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ستاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ روکتے، کبھی آپ کو ساحر کہتے، کبھی مجنون کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، توحید کو روکنے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا جمع ہو کر کے سردار ابو طالب کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہمارے بتوں کی مخالفت کر رہا ہے، اور ہمارے مذہب، ہمارے دین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ اسے سمجھائیں، نہیں تو ہم اسے قتل کرا دیں گے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک سردار کو مشورے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جاؤ جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرو، ہمارے بتوں کی مخالفت چھوڑ دے، ہمارے دین کی مخالفت چھوڑ دے۔ وہ سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بولو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، آپ کو اگر مال و دولت چاہیے اور آپ کے اس نئے دین کا مقصد اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے کا مقصد اگر مال و دولت جمع کرنا ہے، آپ بتائیے، ہم آپ کے لیے اتنی دولت جمع کر دیں گے کہ آپ سے بڑھ کر کے امیر یہاں مکہ میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے بتوں کرنے کا مقصد آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی کسی اچھی خاتون سے شادی ہو جائے، آپ جس خاتون پر انگلی رکھیں گے وہ آپ کے نکاح میں دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے معبودوں کی مخالفت کرنے کا مقصد، اگر ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے کا مقصد یہ ہے تمہیں سرداری مل جائے، آپ ہاں کیجئے، ہم آپ کو سرداری دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو اگر بادشاہ چاہیے، ہم آپ کو بادشاہت دینے کے لیے تیار ہے۔ اے محمد، جو تمہاری فرمائش ہے آپ فرمائش کر دیجئے، ہم آپ کی ہر فرمائش کو، ہم آپ کے ہر مطالبے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ جس بات کی طرف اشارہ کریں گے ہم اس بات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم آسمان سے سورج کو اتار کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو، چاند کو اتار کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، اور تم پھر مجھ سے یہ کہو میں اللہ کی توحید کی دعوت چھوڑ دوں، میں دین اسلام کی دعوت چھوڑ دوں، میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان چھوڑ دوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے میں چاند اور سورج کو زمین پہ پٹخ دوں گا لیکن اللہ کی توحید سے کبھی باز نہیں آؤں گا۔ اور پھر ایک وقت آیا، انہوں نے کہا، اچھا آپ اگر کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے،
اب اگلی بات ہم آپ سے کہتے ہیں، چلو اگلی مذاکرات کی ٹیبل پہ آتے ہیں، ہم اگلی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری آپ سے بات یہ ہے، آپ اگر اپنا دین نہیں چھوڑنا چاہتے، اللہ کی توحید نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنی نبوت کا اعلان نہیں چھوڑنا چاہتے، آپ اگر اپنے رب کی توحید کو بیان کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کرتے رہیے، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے، ایسا کر لیتے ہیں تاکہ مکہ کے اندر سکون آ جائے، ایسا کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے درمیان بھائی چارہ قائم ہو جائے، ایسا کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے درمیان اتحاد قائم ہو جائے، ایسا کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے درمیان مشترکات کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اے محمد تم ایسا کر لو، 1 سال تک ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، 1 سال تک ہمارے معبودوں کی پوجا کر لو، 1 سال ہم تمہارے رب کی پوجا کر لیں گے، تمہارے رب کی عبادت کر لیں گے۔ جبریل امین قرآن مجید لے کر آتے ہیں، اے محبوب کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میرے محبوبہ یہ جو پیشکش رکھنا چاہتے ہیں، یہ جو اپنی ایک مذاکرات کی کیفیت رکھنا چاہتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اے کافرو جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، ہمارے درمیان اتحاد نہیں ہو سکتا، ہمارے درمیان مشترکات پہ بات نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، انہوں نے پیشکش کی، انہوں نے لالچ دینے کی کوشش کی، انہوں نے ظلم و ستم کے تمام حربے استعمال کر لیے، لیکن بات جب نہ بنی انہوں نے مخالفت شروع کر دی، ظلم و ستم کرتے رہے، صحابہ اکرام پہ لالچ اور طمع دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جب کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہوئے، انہوں نے کہا 1 سال تک ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم 1 سال تک تمہارے رب کی عبادت کریں گے۔ اللہ کا اعلان آ گیا قل یا ایھا الکافرون، اس سے پتہ یہ چلا کافروں کو کافر کہہ کے مخاطب کرنا میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ جی ہاں، پھر میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کی وساطت سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ان ٹاؤٹ ملاؤں سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ان چپا کپا دستار والے مولویوں سے جو جا کر کے وحدت کے نام پر پاکستان کے بڑے بڑے شیطان کے سامنے جمع ہوتے ہیں اور جا کر کے ان کے مغلظات سنتے ہیں، ان کی بکواس سنتے ہیں، صحابہ اکرام پہ تبرہ سنتے ہیں اور آ کر کے اعلان کرتے ہیں ہمارے درمیان مشترکات پہ بات ہونی چاہیے، ہمارے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، ہمارے درمیان یکجہتی ہونی چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ مجھے مولویوں، تم کس مشترکہ کی بات کرتے ہو، تم کس اتحاد کی بات کرتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، ایسا ہمارا کون سا جز ہے، ایسا کون سا حکم ہے جس کے اندر وہ رافضی اور بڑے شیطان اور اس کی قوم ہمارے ساتھ مل سکتی ہے، ہمارے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، ہمارے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح وہ کون سی چیز ہے جس میں ہمارے ساتھ متحد ہے؟ عقیدہ اللہ کی ذات پر، عقیدہ توحید مسلمانوں کا کچھ اور ہے، ان کا کچھ اور ہے، اللہ کی ذات پر مسلمانوں کا عقیدہ توحید یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، وہ ستار العیوب ہے، نہ کبھی بھولتا ہے، نہ اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا اور کوئی درخت کوئی ذرہ حرکت کر سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ توحید ہے، جبکہ اللہ کی ذات کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سے کبھی کبھی بھول بھی ہو سکتی ہے، وہ عقیدہ بدا کے قائل ہیں، عقیدہ توحید بھی ہمارے ساتھ وہ مشترک نہیں ہے۔ اس سے آگے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی آپ کے بعد نہیں آئے گا جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے یا نبوت کی صفات کسی کو دے، وہ کافر ملعون تو ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اب قیامت تک آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے 12 امام وہ نبیوں سے زیادہ افضل ہیں، نبیوں سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور ہمارے 12 امام من جانب اللہ مامور ہیں۔ عقیدہ رسالت کے بارے میں وہ ہم سے جدا ہیں، ہمارا عقیدہ الگ ہے، ان کا عقیدہ الگ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے 12 اماموں کو نبوت سے افضل مانتے ہیں، اپنے 12 اماموں کو من جانب اللہ مامور مانتے ہیں، شنی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اس
سے آگے چلیے، قرآن کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ لا ریب کتاب ہے، لا شک کتاب ہے، اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اسے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ قرآن کا سیر سبر جس طرح سے وسلم پہ نازل ہوا آج تک اسی انداز میں یہ قرآن مجید موجود ہے، یہ قرآن مجید محفوظ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی آیت کا، کسی نقطے کا، کسی آیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر رد و بدل ہو گیا۔ ان کی کتابوں کے اندر 2000 سے زائد روایات ہیں جو تحریف قرآن پر مشتمل ہیں، تحریف قرآن کے وہ قائل ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے قرآن میں رد و بدل ہو گیا، ان کا یہ عقیدہ ہے قرآن میں تبدیلی ہو گئی۔ اصلی قرآن ہمارے امام کے پاس ہے، جب وہ آئے گا اصلی قرآن لے کر کے آئے گا۔ عقیدہ قرآن کے بارے میں وہ ہم سے مختلف ہیں، ہمارے ساتھ ان کا اتحاد نہیں ہے۔ جی ہاں، صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے الصحابۃ کلھم عدل، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، اولئک هم الفائزون، تمام کے تمام صحابہ کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے صحابہ کے بارے میں، یہ نظریہ ہے مسلمانوں کا، جبکہ ان کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں یہ ہے نعوذ باللہ نقل کفر نباشد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے 5 کے باقی سارے صحابہ دین اسلام سے پھر گئے تھے، دین اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔ بتاؤ تو صحیح مولویو، تم کس مشترکات کی بات کرتے ہو، تم کس اتحاد کی بات کرتے ہو؟ کلمے میں ہمارے ساتھ نہیں، توحید میں ہمارے ساتھ نہیں، رسالت میں ہمارے ساتھ نہیں، قرآن میں ہمارے ساتھ نہیں، جنازے میں ہمارے ساتھ نہیں، روزے میں ہمارے ساتھ نہیں، صحابہ کے بارے میں ہمارے ساتھ نہیں۔ بات سیدھی سی ہے، یہ بوڑھا شیطان تمہیں بلا کر کے پاکستان کا خمینی بننا چاہتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، تم جبے پہن کے جاؤ، تم دستار پہن کے جاؤ، تم انہیں حفظ اللہ کو ان کی پیشانیوں کو بوسہ دو، لیکن جنگی شہید کے ایک کارکن کا اعلان سن لیجئے، رب ذوالجلال کی قسم ہے جب تک جسم میں خون ہے، جب تک جسم میں سانس ہے، اس دشمن کے کفر کو بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ تمہاری بھول ہے، تم جا کر کے اسے اپنا اکابر کہو، تم جا کر کے اسے حافظ اللہ کہو، تم جا کر کے مسلمانوں کے اتحاد کا داعی کہو، تم مسلمانوں کا رہنما اس بوڑھے شیطان کو کہہ سکتے ہو، لیکن صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے اور اس قوم کا، اس گروہ کا کفر بیان کرتے ہوئے 10,000 سے زائد نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ میرے قائدین شہید ہوئے، میرے علماء شہید ہوئے، میرے کارکن شہید ہوئے، میرے ورکر شہید ہوئے۔ تم کیا سمجھتے ہو تم چاہ کر کے ان کی مجلسوں میں شرکت کر کے سنی قوم کے تم دماغ کو پھیرنے کی کوشش کرو گے، اتحاد کا چورن بیچنے کی کوشش کرو گے؟ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کچھ بھی ہو سکتا ہے، صحابہ کے دشمن کے ساتھ کوئی مسلمان اتحاد نہیں کر سکتا۔ اتحاد کر سکتا ہے بھائیو؟ اونچی آواز سے بتاؤ، ان جبہ اور دستار والوں کو ان کی اصلیت اوقات یاد دلانی چاہیے یا نہیں دلانی چاہیے؟ جی ہاں، اس کی ابتدا ہو چکی ہے، شروعات ہو چکی ہے۔ میں ویڈیو پیغام کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ پورے پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں تمام غیور سنی مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، جس کی مسجد کا امام، جس کے محلے کا امام اس وحدت کی کانفرنس میں گیا ہے، اس بڑے شیطان کے ہاتھ چومے ہیں، اس کائنات کے بدترین لعین گروہ کو اپنا بھائی کہا ہے، انہیں مسلمان کہا ہے۔ مسلمانوں، تم پر لازم ہے، تم صحابہ اکرام کی محبت میں، تم ان قربانیوں کی لاش رکھتے ہوئے ان کے جبہ اور دستار کو اتار کے اپنی مسجدوں سے باہر نکال کر کے بتا دو، جو قوم ابو بکر کو اچھا نہیں سمجھتی، جو قوم عمر کو اچھا نہیں سمجھتی، جو قوم عثمان کو اچھا نہیں سمجھتی، جو قوم معاویہ کو اچھا نہیں سمجھتی، وہ تمہیں اچھا سمجھتی ہے۔ یہ تمہاری مکاری ہے، ایسی مکاری ہم نہیں چلنے دیں گے۔ عجیب بات ہے، جو قوم ابو بکر کو مسلمان نہ مانے تمہیں اپنا بھائی کہے۔ سیدھی سی بات ہے، جب خمینی ایران میں آیا تھا اس نے کہا تھا
لا شیعہ ولا سنیہ، اسلامیہ اسلامیہ، لیکن اقتدار میں آتے ہی اس نے سنیوں کا قتل عام کیا۔ تاریخ شاہد ہے، ثبوت موجود ہیں، سنیوں کا قتل عام کیا تھا۔ اور یہ پاکستان کا خمینی بننا چاہتا ہے۔ سنی ہماری جان ہے، سنی ہمارا دل ہے، یہ تمہاری خلاصت ہے، یہ تمہاری بھول ہے۔ یاد رکھو، اگر تم سنیوں کو اپنی جان کہتے ہو، صدیق کی غلامی میں آ جاؤ، صدیق کی جوتوں میں آ جاؤ۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اتحاد کا فارمولہ میرا قائد طے کر کے گیا تھا۔ صحابہ کا جو غلام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے، صحابہ کی غلامی میں آ جاؤ۔ اپنا بھائی نہیں، اپنی جان سمجھیں گے، اب آپ کی میزبانی کریں گے، آپ کی عزت تکریم کریں گے، لیکن صحابہ کو گالیاں دے کے تم یہ سمجھو کہ ہم تمہارے اتحاد کے چورن میں آ جاؤ گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، تمہارا کفر دنیا کو بتاتے رہیں گے، جانے دیتے رہیں گے اور اعلان کرتے رہیں گے۔ فنا فی اللہ کے تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا سے، مرنا نہیں آتا اسے جینا سے۔